السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم شداد کی جنت کا واقعہ بیان کریں گے۔ قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے، ایک کا نام تھا شدید اور دوسرے کا نام تھا شداد۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ شدید بڑا بھائی تھا اور شداد چھوٹا بھائی تھا۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں کی۔ قوم عاد یمن میں آباد تھی۔ اس کے لوگ مشرک تھے، شرک کیا کرتے تھے، لیکن مانا جاتا ہے کہ شدید ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کا انصاف دور دور تک مشہور تھا۔ اس کا انصاف ایسا تھا کہ شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کی عدالت میں دو آدمی آئے اور انہوں نے عجیب سے حالات سنائے۔ ایک آدمی بولا، میں نے اسے پیسے دے کر زمین کا ایک ٹکڑا خریدا۔ اب اس زمین پر میرا قبضہ ہے، لیکن جب میں نے زمین کی کھدائی کی اس میں مجھے خزانہ ملا اور میں وہ خزانہ اس آدمی کو لوٹانا چاہتا ہوں۔ میں نے صرف زمین خریدی ہے، وہ خزانہ نہیں، اس لیے میں اسے یہ خزانہ لوٹانا چاہتا ہوں۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ میں نے یہ زمین اسے بیچی ہے، اب یہ خزانہ بھی وہی لے گا۔ یہ خزانہ اسی کا ہے اور میں واپس نہیں لے سکتا، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ خزانہ کیوں نہیں لے رہا ہے، کیوں واپس کر رہا ہے۔ شدید نے کہا، کیا تم دونوں کے پاس اولادیں ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ایک کے پاس بیٹا ہے اور دوسرے کے پاس بیٹی ہے۔ شدید نے حکم دیا کہ ان دونوں کا آپس میں شادی کرا دو اور یہ خزانہ انہی کو دے دو۔ شدید کا یہ فیصلہ سبھی لوگوں کو بہت پسند آیا۔ اس کی یہ انصاف کی چرچا دور دور تک ہو گئی۔ ہود علیہ السلام نے شدید کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے سب کچھ ہونے پر بھی منع کر دیا اور شرک کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ شداد کو بھی ہود علیہ السلام نے ایمان لانے کی دعوت دی، تو شداد نے کہا، اگر میں ایمان لے آیا تو تمہارا اللہ مجھے کیا دے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائے گا اور تم پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ شداد نے جواب دیا، اپنی جنت میں اس دنیا میں ہی بنا لوں گا اور میں وہاں عیش و آرام سے رہوں گا۔ اس کے بعد شداد نے دنیا ہی میں جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد شداد نے سبھی کو حکم دیا کہ جس کے ملک میں جتنا سونا ہے وہ سبھی یہاں پر لا کر جمع کرا دیں۔ اس کے بعد اس کے پاس بڑی تعداد میں ہیرے جواہرات، سونا، یاقوت، بہت چیزیں جمع ہو گئیں، اور اس نے خوبصورت جگہ کا انتخاب کیا اور وہ جگہ اسے مل بھی گئی۔ اس کو ایسی جگہ ملی کہ وہاں کی ہوائیں جنت کی خوشبو کی طرح تھیں۔ اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے اور ملک کے کونے کونے سے کاریگروں کو بلایا۔ دیواروں کی مضبوط سے مضبوط نیو لگانا شروع کر دی۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ اونچی تھی اور ان دیواروں کی چوڑائی کاریگروں کے سوچنے سے بھی زیادہ چوڑی اور مضبوط تھی۔ آسمان کو چھوتی تھی اور اس کی چمک دمک سورج چاند سے بھی زیادہ روشنی والی تھی۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی تھی ایسی عمارت نہیں بنی تھی۔ استغفر اللہ۔ سونے اور چاندی سے دیواریں بنائی گئی اور چھت یاقوت، چاندی اور سونے کا استعمال کیا گیا اور ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی ریت میں نہروں کی بجائے موتی بچھائے گئے۔ وہاں کے سبز پیڑ اور پھل سرخ یاقوت سے بنائے گئے۔ مشک اور عنبر سے خوشبو بھر دی گئی۔ جس وقت پیڑوں سے سوکھی ہوا چلتی تھی وہاں رہنے والے لوگوں کے دماغوں میں خوشبو بھر دیتی تھی۔ شداد نے زمین پر مشک اور عنبر بچھائے۔ شہر کو کونوں سے لال یاقوت اور ہیرے جواہرات سے سجایا گیا۔ وہ جگہ دیکھنے کے لیے خوبصورت نہیں بنائی گئی تھی بلکہ رہنے کے لیے آرام دائق بنائی گئی تھی۔ وہاں پر وہ عیش و عشرت کے لیے عورتوں کو بھی جمع کر رکھا تھا۔ اس محل کو بننے میں 12 سال لگ گئے۔ یہ بن کر تیار ہو گئی تو شداد سے کہا گیا کہ تیری جنت تیار ہو گئی ہے، اب وہ جنت کا معائنہ کر سکتا ہے۔ جب شداد کو یہ خبر ملی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ شداد اپنی پوری فوج کو لے کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک ہرن دکھائی دیا۔ اس نے یہ دیکھا کہ ہرن کے پاؤں چاندی کے ہیں اور اس کے سینگ سونے کے ہیں اور اس کی آنکھیں یاقوت کی ہے۔ شداد یہ سب دیکھ کر حیران ہو گیا اور من ہی من اس کا جی للچانے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ ہر قیمت میں اس ہرن کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ وہ ہرن بھاگا اور شداد اپنا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے بھگاتا چلا گیا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ شداد کی جو فوج تھی وہ پیچھے رہ گئی۔ آگے جا کر دیکھتا ہے کہ شداد کو گھڑ سوار ڈراؤنی قسم کا نظر آنے لگا۔
اس آدمی نے شداد سے پوچھا، وہ عمارت جو تو نے بنائی ہے کیا اس سے تجھے سکون ملے گا؟ اس گھڑ سوار نے کہا، کیا تو اس جنت میں جا کر خوش ہو جائے گا جو تو نے بنائی ہے؟ شداد اس گھڑ سوار کی یہ بات سن کر کانپ گیا۔ شداد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس گھڑ سوار نے کہا، میں تیری موت ہوں جو تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے تیری روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تب شداد نے کہا، نرمی سے جواب دیا، مجھے بس اپنے بنائے ہوئے محل میں ایک دفعہ جانے دے دو، بعد میں میری روح قبض کر لینا۔ گھڑ سوار نے کہا، یہ حکم دنیا کے بنانے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں 1 منٹ کی بھی مہلت دے سکوں۔ اسی وقت موت کے فرشتے نے شداد کی روح قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے جدا ہو گیا اور وہ عالیشان و خوبصورت عمارت لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ مفسرین نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تم لوگوں کی روح نکالنے میں لگے ہو اور شروع سے ہی تمہارا کام ہے، کیا تمہیں کبھی کسی پر ترس آیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تو سب پر ہی ترس کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں سب سے زیادہ کس پر ترس آیا؟ تب اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں تیرے حکم کے مطابق ایک ناؤ کو توڑنے کے لیے گیا تھا، اس کے تختے الگ الگ کر دیے تھے، ہوا کا جھونکا آیا اور وہ ناؤ ڈوب گئی۔ ناؤ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن ایک عورت جس کو میں نے آپ کے حکم سے ایک تختے پر بچا لیا تھا، جس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، جسے ایک جزیرے پر پہنچا دیا، اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ ماں بہت پریشان ہوئی، آپ کا حکم ہوا کہ اس ماں کی روح نکال لو، اس لڑکے کو اس کی ماں کے پہلو میں رہنے دو۔ اے میرے پروردگار، اس وقت میں نے رو دیا۔ بعد میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا ہوگا؟ یہ بچہ تڑپ تڑپ کر مرے گا یا کسی جنگلی جانور کا نوالا بن جائے گا۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے، اس بچے پر مجھے رونا بہت آیا تھا۔ اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ کر میرا دل بار بار رویا جاتا تھا۔ اور دوسرا، مجھے شداد پر بہت ترس آیا کیونکہ اس نے 12 سال سے ایک عمارت بنائی، لیکن اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی محروم رہ گیا اور دل میں حسرت لے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر پہلے بھی تو نے ترس کھایا تھا۔ میں نے ہوا اور پانی کو یہ حکم دیا تھا، اپنی سردی اور گرمی سے اسے نہ ستانا، اور ہواؤں کو حکم دیا کہ تم پھولوں کے پتے اس کے لیے فرش بنا دو۔ اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہریں بنائیں، اسے دولت سے نوازا، اسے دنیا کی ہر نعمتیں نازل کرائی، اسے بادشاہ بنایا، لیکن وہ نعمتوں کو شکر گزار ہونے کی بجائے وہ خود کو ہی خدا مان بیٹھا۔ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ خواتین و حضرات، یہ تھا شداد کی جنت کا واقعہ کہ کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ہی خدا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عبرتناک انجام بتا دیا۔ اس نے اپنی جنت تو بنا لی، اپنے گھمنڈ سے اپنی جنت بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا۔ وہ اپنی اس جنت کو نہ دیکھ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا انجام بنا دیا اور دنیا والوں کو دکھا دیا کہ دولت و شہرت کچھ کام کی نہیں۔ دولت اور شہرت کا کبھی گھمنڈ مت کرنا، نہ تکبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو مٹی میں ہی لے جانے والا ہے۔ اور یاد رکھیں، اچھے اعمال کا بدلہ اچھا ہوگا اور برے اعمال کا بدلہ برا۔ شداد کو دیکھو، وہ خود کو ہی خدا مان بیٹھا اور آج وہ ساری دنیا کے لیے نصیحت کا سبق بن بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں گھمنڈ اور تکبر کے راستوں پر نہ چلائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائیں اور نیک توفیق دیں، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائیں، آمین۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔